بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ گرمی اپنے زوروں پر تھی، سورج سوا نیزے پر تھا۔ تمام چرند پرند اور انسان شدید گرمی اور اس تپتی دھوپ پہر سے بچنے کے لیے اپنے اپنے گھروں اور گھونسلوں میں جا چھپے تھے۔ میں جھلسا دینے والی گرمی میں سارا دن فٹ پاتھ پر بھیک مانگ مانگ کر تھک چکی تھی۔ اوپر سے میری بڑی سی چادر میں اور زیادہ گرمی کی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنی قسمت پر افسوس کرتی اب کسی سایہ دار جگہ کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی، جہاں تھوڑی دیر سستا لینے کے بعد میں نے اپنے گھر کی راہ لینی تھی۔ گھر بھی کیا تھا، شہر سے دور کھنڈرات کی راہ میں بنی ہوئی جھونپڑیوں میں سے ایک جھونپڑی تھی، جہاں رات گزارنے اور سر چھپانے کی جگہ میسر آ جاتی تھی۔ گھومتے گھومتے سب پہر ہو چکی تھی، مگر کوئی ایسی جگہ نہیں ملی تھی کہ جہاں بیٹھ سکتی، جبکہ مجھے اپنی جھونپڑی کی طرف جانے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ وہ جگہ بہت دور تھی اور اس طرف میں شام ہی جایا کرتی تھی۔ تھوڑی دور اور جا کر مجھے ایک پارک نظر آیا۔ میں اس پارک میں داخل ہو چکی تھی، جہاں سپہر کے وقت بچے کھیل رہے تھے اور مائیں ایک طرف بیٹھی بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ آج میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ میرا گزر بسر ہو سکتا تھا۔ اب مزید مجھے اس وقت بھیک نہیں مانگنی تھی۔ میں ایک کونے میں بیٹھ کر سب لوگوں کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک چہرے پر آ کر رک گئی۔ وہ چہرہ مجھے جانا پہچانا سا لگا تھا، اور سیکنڈ سے بھی پہلے میں اسے پہچان چکی تھی۔ وہ بلا شبہ وہی تھی۔ میں اٹھی اور تقریباً دوڑنے کے انداز میں اس کی طرف بڑھی، کیونکہ آج مجھے اپنے دل کا بوجھ کم کرنے کا موقع ملا تھا، اور میں یہ موقع کسی صورت بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ میں اب اس کے قریب پہنچ چکی تھی، وہ بھی میری طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے اپنا نقاب گرا دیا اور وہ حیرت سے مجھے دیکھے گئی، لیکن اچانک اس نے منہ موڑ لیا اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگی اور تھوڑی دور کھیلتے ایک بچے کا ہاتھ تھام دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے لپکی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ ایک بار وہ تحمل سے میری بات سن لے اور مجھے معاف کر دے، تو شاید میری سزا میں بھی کچھ کمی واقع ہو۔ وہ مجھے بغیر دیکھے رک گئی تھی۔ میں نے سسکتے ہوئے لہجے میں معافی مانگتے ہوئے اس کے سامنے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ دیے اور اسے کہا کہ جو کچھ اس دن اس کے ساتھ ہوا میں بھی اس میں شامل تھی اور جانتی تھی کہ تم بے قصور ہو، لیکن نہ جانے میری زبان پر کون سے تالے لگے ہوئے تھے جنہوں نے مجھے زبان کھولنے ہی نہیں دی۔ اس نے ایک نظر میرے حلیے پر ڈالی اور ہاتھ میں پکڑے مہنگے پرس سے چند پیسے نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیے اور بول دیا کہ جب بھی ضرورت ہو تو میں اس کے پاس آ سکتی ہوں۔ میں اس کی دریا دلی پر حیران رہ گئی اور وہیں بیٹھ کر بیتے ہوئے وقت کو سوچنے لگی، جبکہ وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے اپنا ماضی یاد آنے لگا اور یوں لگا جیسے ذہن کے پردے پر کوئی اسکرین نصب کر دی گئی ہے، جس میں سب کچھ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ یہ اس وقت کی کہانی تھی جب میں ایک بڑے گھر کی بہو تھی۔ میرے والدین بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے اور میں اپنے دور کے رشتہ داروں کے گھر یتیمی کی زندگی گزار رہی تھی۔ میرے رشتہ دار کے ہاں ایک دن ان کے ایک جاننے والے ملنے آئے۔ ان رشتہ داروں میں ایک امیر آدمی بھی موجود تھا۔ انہوں نے مجھے اور میرا رہن سہن دیکھا اور یوں اس نیک دل انسان نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ کر مجھے ایک عالی شان گھر میں بیاہ لایا۔ میں اب اس گھر کی بڑی بہو بن چکی تھی۔ زندگی میں ہر طرف سکون ہی سکون آ گیا تھا، لیکن اچانک ہی ایک دن بڑے حادثے میں میرے شوہر چل بسے اور میں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ میرے شوہر صرف 3 ہی بھائی تھے۔ میرے شوہر سے چھوٹا بھائی بیاہ کر اور اپنی بیوی کو لے کر باہر کے ملک جا بسا تھا۔ اب میرا چھوٹا دیور ہی رہ گیا تھا۔ میری ساس اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے سسر نے کہا کہ وہ اپنی یتیم بچی کے علاوہ کسی اور سے بیٹے کی شادی نہ ہونے دے گی۔ میری ساس اس شادی پر راضی نہیں تھی، جبکہ دیور اور سسر کی اسی میں مرضی تھی۔ میری ساس کو لگتا تھا جو بہویں میرے سسر پسند کرتے ہیں وہ یتیم لڑکیاں ہوتی ہیں، جو پہلے اپنے ماں باپ کو کھا کر بیٹھی ہوتی ہیں اور بعد میں شوہروں کو بھی کھا جاتی ہیں، یعنی ان کی نحوست بھرے سائے سے ان کے شوہروں کی موت ہو جاتی ہے۔ میری ساس کی اسی چھوٹی سوچ نے شوہر کے مرنے کے بعد میری زندگی بھی اجیرن بنا دی تھی، لیکن اس گھر کے سوا میرا دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس لیے میں چپ چاپ اپنی ساس کی باتوں کو سنے جاتی اور گھر کا کام کیے جاتی کہ رہنے کو گھر ملا ہوا تھا وہی غنیمت تھے۔ شادی کو لے کر گھر میں جھگڑا چل رہا تھا۔ ایک رات میرے سسر اچانک بیمار ہو گئے اور ان کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی، جسے دیکھتے ہوئے میرا دیور انہیں ہسپتال لے گیا۔
جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں فالج ہوا ہے اور اب وہ شاید ہی ٹھیک ہوں۔ میرا دیور سسر کو گھر واپس لے آیا اور ماں پر خوب برسا کہ اس مرتبہ تو وہ خود ہی اپنا شوہر کھا رہی ہیں۔ میری ساس بھی شاید صدمے کی حالت میں تھی، اس لیے چپ چاپ اپنے الگ کمرے میں بند ہو گئی اور بہت ہی کم کسی سے بات کرتی۔ سسر کی حالت کو دیکھتے ہوئے میرے دیور نے مجھ سے کہا کہ ایک کام والی رکھ لیتے ہیں جو ابو کا کام کر دے گی۔ میں نے بھی اس بات پر حامی بھر لی کیونکہ میں جوان بہو اب سسر کے کمرے میں ہر وقت تو نہیں جا سکتی تھی، اس لیے بڑی عمر کی ایک ملازمہ کو رکھنا ہی بہتر تھا، کیونکہ اب تو میری ساس بھی اپنے ہی کمرے میں بند رہتی تھی اور اپنے شوہر کے پاس نہیں جاتی تھی۔ کچھ ہی دن میں ملازمہ کا بندوبست ہو گیا۔ ملازمہ روز کام پر آتی اور میرے سسر کا سارا کام کر جاتی، جبکہ میں گھر کے کام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں ہی وقت گزارتی۔ جب میرا دیور گھر آ جاتا تو میں بھی اپنے سسر کے پاس اس کی موجودگی میں چلی جاتی اور ان کا حال احوال پوچھتی، اور میری ساس تو سسر کے کمرے کی جانب تو دیکھتی تک نہیں تھی۔ میرے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی، لیکن خاموش تماشائی بنی ہوئی سب کچھ دیکھتی رہتی تھی اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ ایک دن میں اپنے ان دور کے رشتہ داروں کے گھر گئی ہوئی تھی جنہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا تھا کہ مجھے گھر سے کال آئی۔ فون پر ملازمہ کی آواز تھی جو کافی ڈری سہمی ہوئی تھی، اور اس نے مجھے فوراً گھر آنے کا کہا۔ میں اسی وقت جلدی جلدی گھر پہنچی تو ملازمہ دروازے میں کھڑی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے یہاں کام نہیں کرنا، اس گھر میں سایہ ہے، میرا حساب کتاب کریں اور میں جاؤں یہاں سے۔ میں اس کی بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ تفصیل سے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ کچھ بھی بتانے پر آمادہ نہیں ہوئی، بلکہ اپنے پیسے چھوڑ کر جا رہی تھی کہ اچانک میری ساس بھی وہیں چلی آئی۔ انہوں نے پیسے نکال کر ملازمہ کو دیے اور اس کو فارغ کیا۔ میں اپنی ساس کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ یہ تو کمرے سے نہیں نکلتی، مگر آج کیسے دروازے پر آ گئی۔ لیکن میں مزید کچھ بھی سوچے یا کچھ کہے چپ چاپ گھر کے اندر چلی گئی اور اپنے سسر کے لیے کھانا بنا کر ان کے کمرے میں لے جانے کے لیے ٹرے تیار کی تو میری ساس بھی کچن میں پہنچ گئی۔ انہیں کچن میں دیکھ کر میں دل ہی دل میں مزید حیران ہوئی۔ ابھی میں ان کے آنے کا مقصد ہی تلاش رہی تھی کہ وہ خود ہی بول اٹھیں کہ یہ کھانا مجھے دے دو، میں لے جاتی ہوں وہ اور خود کھلا دوں گی۔ میں نے بغیر کوئی دوسرا لفظ کہے کھانے کی ٹرے انہیں تھما دی اور خود کمرے میں چلی آئی۔ شاید آج کا دن ہی ایک کے بعد ایک حیران کن منظر دکھانے والا تھا۔ اس دن کے بعد سے میری ساس سسر کے کمرے میں خود جانے لگی تھی۔ مجھے لگا انہیں بھی اب شوہر کا احساس ہو چکا ہے، اس لیے خدمت کر رہی ہیں، مگر اب میرے سسر پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور دن بدن ان کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ ایک دن میرے دیور نے ماں سے کہا کہ وہ اب شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی بیوی آئے اور گھر میں مزید ایک عورت کا اضافہ ہو اور تھوڑی تنہائی دور ہو۔ میری ساس بنا کچھ کہے میرے دیور کی شادی پر راضی ہو گئی اور دن رات اس کی شادی کی تیاریوں میں لگا دیے۔ کچھ ہی عرصے میں میری ساس نے شادی کے سب کام دلچسپی سے مکمل کر کے اپنے بیٹے کو بیاہ لیا اور میری نئی دیورانی بیاہ کر سسرال آ گئی۔ میری نئی دیورانی بہت معصوم اور سادہ مزاج تھی۔ وہ ہر کسی کی بات پر سر جھکاتی تھی اور زمانے کی چالاکیوں سے بالکل بھی نہیں آتی تھی۔ ساس نے نئی دلہن کو آتے ہی سسر کے کمرے میں خدمت پر لگا دیا اور میرا دیور بھی اپنی بیوی کو یہی تلقین کرتا کہ وہ اپنے بیمار سسر کی خدمت دل و جان سے کرے۔ میری دیورانی ہر وقت سسر کے ہی کمرے میں رہنے لگی تھی۔ میری ساس نے ایک مرتبہ پھر سے کمرے سے نکلنا بند کر دیا تھا اور سسر کی ساری ذمہ داری میری دیورانی پر آ گئی تھی، جسے وہ خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی۔ انہی دنوں میرا دیور اپنے ایک دوست کو گھر لے آیا اور گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر دے دیا۔ میری ساس نے اس بات پر اعتراض کیا تو میرے دیور نے کہا کہ گھر کے خرچے بڑھ گئے ہیں اور ابو کی دوائیاں بھی بہت مہنگی آ رہی ہیں، اس لیے ہمیں اضافی آمدنی کی ضرورت ہے۔ ایسے بھی یہ لڑکا اس کے بچپن کا دوست ہے اور دیکھا والا ہے۔ ساس نے دیور کی جب بات سنی تو خاموش ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری جانب میرے دیور نے مجھے کچن میں آ کر بتایا کہ اس کا یہ دوست پہلی مرتبہ گھر سے دور آیا ہے، اس لیے کھانا پکانا نہیں جانتا، اب سے اس کا کھانا بھی ہم ہی بنا کر دیں گے۔ میں نے اپنے دیور کی بات پر حامی بھر لی اور روزانہ اس کے دوست کا بھی کھانا بنانے لگی۔ جب میں کھانا بنا لیتی تو وہ میرا دیور اسے پہنچا دیتا۔ ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ گھر والے تو اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے تو دوپہر کے وقت کون ہو سکتا تھا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے اٹھ کر دروازہ کھول دیا تو سامنے میرے دیور کا وہی دوست کھڑا تھا جو اوپر والے حصے میں رو رہا تھا۔ اتنی تیز بارش اور ٹھنڈ میں وہ مکمل بھیگ چکا تھا اور جلدی جلدی معذرت کرتا ہوا کھانا مانگا اور پھر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔
پیچھے میں کھڑی اس کے لیے دل میں ہمدردی کے جذبات لیے فوراً کچن کی جانب بڑھی اور کھانا گرم کر کے ساتھ میں چائے بنا کر اس کے لیے لے جانے لگی۔ اتنی ٹھنڈ میں ایک انسان کے لیے میرے دل میں ہمدردی اور احساس کے جذبات پیدا ہونا فطری عمل تھا۔ میں جب چائے لے کر اوپر والے پورشن میں گئی تو سامنے ہی وہ اپنے گیلے کپڑے سکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے آتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک گیا، قدم تو میرے بھی ڈگمگائے، لیکن میں پورے اعتماد سے آگے بڑھی اور چائے اور کھانے کی ٹرے اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ میرے ہاتھ میں چائے دیکھ کر اس نے تشکر آمیز لہجے میں کہا کہ اسے اس وقت چائے کی سخت طلب ہو رہی تھی۔ میں چائے اور کھانا اس کو تھما کر جلدی سے نیچے آ گئی کہ کہیں کوئی دیکھ کر غلط مطلب ہی نہ نکال لے اور پھر نئی کہانی اور نیا محاذ ہی نہ کھل جائے۔ اس دن کے بعد میں اس لڑکے کو غیر ارادی طور پر بہت سوچنے لگی تھی، کیونکہ وہ شکل و صورت میں میرے مرحوم شوہر سے کہیں زیادہ وجیح اور پرکشش تھا۔ میں اکثر ہی اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر اوپر لے جانے لگی اور یوں ہمارے درمیان اجنبیت کی دیواریں گرے کر بے تکلفی بڑھنے لگی۔ شاید جوانی میں بیوہ ہو کر تنہائی کی زندگی جی جی کر میں تھک چکی تھی اور اپنے شوہر کی کمی کو محسوس کرنے لگی تھی، جبھی غیر ارادی طور پر یہ سب کر رہی تھی۔ ادھر میری ساس کا وہی رویہ تھا، کمرے میں بند رہنا، جبکہ میری دیورانی سسر کی خدمتوں میں مشغول رہتی۔ دوسری طرف میرے دیور کے انداز و اطوار بھی کچھ بدلتے جا رہے تھے، نہ جانے کیوں وہ اب اپنی بیوی سے ناراض رہنے لگا تھا۔ شاید اس لیے کہ اس کی بیوی سسر کی خدمت کرنے کی وجہ سے اپنے شوہر کو وقت نہیں دے پا رہی تھی، جبکہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ایک رات جب میں چھپ کر اپنے دیور کے دوست کو ملنے گئی ہوئی تھی اور ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک میری دیورانی وہیں پر آ گئی۔ اسے یوں دیکھ کر میں اور وہ لڑکا دونوں ہی گھبرا گئے۔ وہ لڑکا فوراً سے پہلے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ میں وہیں رہ گئی۔ میری دیورانی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ سسر کے میلے کپڑے دھو کر سکھانے آئی تھی، لیکن اسے دیکھ کر اسے افسوس ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیورانی کے پیر پکڑ لیے کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے، ورنہ میں کہاں جاؤں گی، اس دنیا میں میرا کوئی ہے بھی نہیں۔ میری بات اور فریاد سن کر میری دیورانی کو مجھ پر ترس آیا اور اس نے مجھے ایک اور چانس دیا کہ میں یہ سب چھوڑ دوں تو وہ کسی کو نہیں بتائے گی، اور پھر مجھ سے وعدہ کر کے چلے گئی۔ اس دن کے بعد سے میں بہت محتاط ہو گئی، لیکن اب بھی اپنے دیور کے دوست سے رابطہ ختم نہیں کیا تھا، کیونکہ اب یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ میں اس سے محبت کرنے لگی تھی اور ہمیشہ ملتے رہنا چاہتی تھی، اور اس نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، مگر اب مجھے اپنی دیورانی کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا تھا اور کسی طور بھی چین نہیں آتا تھا کہ کہیں پھر سے پکڑی نہ جاؤں۔ ایک دن میرا دیور رات دیر تک گھر سے باہر رہا تو میری دیورانی نے مجھے بلایا اور کہا کہ آج سسر کی طبیعت بہت خراب ہے، میں آ کر دیکھ لوں۔ میں جب کمرے میں گئی تو مجھے وہ واقعی بہت بیمار لگے اور لگتا تھا کہ آج وہ نہیں بچنے والے۔ میری دیورانی نے مزید مجھے کہا کہ وہ ساس کو بلا لائے تاکہ وہ آج انہیں کے پاس رہیں۔ میں نے حامی بھری اور سسر کے کمرے سے نکل کر ساس کے کمرے کی طرف جانے لگی، لیکن نہ جانے میرے دل میں اس وقت کیا خیال آیا کہ میں وہیں سے مڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور بستر میں گھس کر کمبل لپیٹ کر سو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، یقیناً میرا دیور گھر واپس آ چکا تھا۔ میں نے اٹھ کر جھانکا تو وہ اپنے کمرے کے سامنے چکر کاٹ رہا تھا۔ مجھے آتا دیکھ کر اس نے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا تو میں نے دل میں سوچا کہ یہی موقع ہے، لوہا گرم ہے، وار کر دینا چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ میں کچھ کہنا تو نہیں چاہتی، لیکن سارا دن نہ جانے اس کی کیا حرکات ہیں۔ میرے دیور کے دل میں پہلے ہی بیوی کے لیے بدگمانی پنپ رہی تھی اور میری باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ فوراً وہاں سے نکل کر اپنے باپ کے کمرے کی جانب گیا، لیکن اندر جانے پر آسمان پھٹ پڑا جب دیور نے یہ دیکھا کہ باپ زمین پر گرا ہوا ہے اور اس کی بیوی اس کے باپ کے اوپر جھکی ہوئی ہے۔ اس منظر کو میرے دیور کے ذہن نے نہ جانے کیا سمجھا، جو حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی، اور میری باتوں کا بھی اثر تھا کہ وہ دوڑ کر اپنی بیوی کی طرف بڑھا اور اسے اپنے باپ سے پرے دھکیل دیا۔ میرے دیور نے اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں ایک کونے میں کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ شور شرابے کی آواز سن کر میری ساس بھی وہیں چلی آئی اور دیور کو روکنے لگی، لیکن وہ رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی بیوی کو کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکا، لیکن میرے دیور کی بیوی اب بھی صفائیاں پیش کر رہی تھی اور میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے منتیں کرنے لگی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں ان لوگوں کو بتاؤں کہ سسر صاحب موت کے قریب تھے، اس لیے اس نے مجھے ساس کو بلانے
بھیجا تھا، لیکن جب میں واپس نہیں آئی تو وہ سسر کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، جس کے نتیجے میں وہ وہیں فرش پر گر گئے۔ لیکن میں اس لمحے اس بات سے صاف مکر گئی اور اپنے دیور سے کہا کہ یہ بہت دن سے اس گھناؤنے فعل میں ملوث تھی اور میں ہی چپ چاپ یہ سب مناظر دیکھ رہی تھی، کیونکہ میرے سچ بولنے سے کوئی بھی یقین نہیں کرتا۔ میری دیورانی پھٹی پھٹی بے یقین نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس سے طلاق تو ہو چکی تھی، لیکن اس کے دامن پر لگا یہ بدنامی کا داغ میرے سچ بولنے سے مٹ سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ اسی دوران میرے دیور نے دوڑ کر اپنے باپ کو اٹھانے کی کوشش کی تو پتہ چلا وہ مر چکا ہے۔ شاید میرے سسر نے اپنے بیٹے کی حرکت کا صدمہ دل پر لگا لیا تھا۔ میری دیورانی اسی وقت گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی اور ہم سب اپنے سسر کی تدفین میں مصروف ہو گئے۔ میری ساس عدت میں بیٹھ چکی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ اب بہت پرسکون تھی، ایسے جیسے ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میری ساس کی عدت مکمل ہونے کے کچھ دن بعد ایک دوست ان سے ملنے آئی۔ میں اپنی ساس کے کمرے کے باہر کی جانب کھڑکی میں کھڑی ہو گئی، جہاں سے اندر کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا لیا تھا، جہاں سے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ میری ساس خوش دلی سے باتیں کر رہی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ کچھ مہینے پہلے ہی اس عورت کا شوہر مر چکا ہے۔ لیکن کچھ دیر بعد میری ساس اٹھ کر اپنی الماری کی جانب گئی اور ایک پڑیا سی نکال کر اپنی دوست کو تھما دی۔ اس وقت میری ساس کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ اگلے ہی لمحے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب میری ساس نے اپنی دوست سے کہا کہ وہ اپنا کام مکمل کر چکی ہے اور ایک تیر سے دو شکار ہو گئے۔ ایک طرف شوہر کو یہ دوا کھانے میں ملا کر دینے پر بستر لگا دیا اور دن بدن اسے کمزور کر کے ختم کر دیا، جبکہ دوسری جانب ناپسندیدہ بہو کو بھی ٹھکانے لگا دیا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ دوسری عورت جو کہ میری ساس کی دوست تھی، اب وہ میرے بارے میں پوچھ رہی تھی، جس پر وہ شفاق عورت بتا رہی تھی کہ اب میں اسی گھر میں رہوں گی کیونکہ ایک کل وقتی ملازمہ کی بھی تو ضرورت ہے۔ اس لمحے مجھے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس روز مجھے اپنی دیورانی کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دینا چاہیے تھا اور بعد میں سچ بول کر اسے بچا لینا چاہیے تھا، بلکہ مجھے ایسا کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ جس سے کسی کی زندگی برباد ہو جائے، وہ بھی صرف اس لیے کہ مجھے میرے غلط کاموں سے روکنے والا کوئی نہ ہو، بلکہ مجھے ایسا کچھ کرنا چاہیے تھا کہ میری ساس راستے سے ہٹ جاتی، کیونکہ میری زندگی کی رکاوٹ میری دیورانی نہیں بلکہ میری ساس تھی۔ مجھے اب احساس ہو چکا تھا جو عورت اپنے شوہر کو راستے سے ہٹا سکتی ہے وہ مجھے بھی ٹھکانے لگانے میں دیر نہیں کرے گی۔ اسی رات میں نے اپنے دیور کے دوست کو پیغام بھیجا کہ مجھے یہاں سے بھگا کر لے جائے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ میرے کہنے پر اسی رات آ چکا تھا اور میں رات کے اندھیرے میں اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ جاتے جاتے میں اپنا وہ سارا زیور بھی ساتھ لے گئی جو میری شادی میں میرے سسرال والوں نے مجھے دیا تھا۔ میں جس لڑکی کے ساتھ بھاگی تھی اس کا بھی اپنا کوئی مضبوط ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے وہ اس رات مجھے اپنے دوستوں کے پاس لے گیا اور کہا کہ آج رات ہم یہیں رکیں گے۔ لیکن مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ رات جب میری آنکھ لگی تو مجھے خبر ہی نہ ہوئی اور جب میں صبح جاگی تو میرے زیورات والا بیگ غائب تھا۔ راتوں رات نہ جانے وہ کون چرا کر لے گیا تھا۔ میں جس لڑکی کے ساتھ بھاگی تھی اسے جگا کر ساری صورتحال بتائی تو وہ بھی حیران ہوا کہ کون اٹھا کر لے گیا۔ لیکن ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا کہ یقیناً میرے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر اس کے دوستوں کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ بیگ میں ضرور کچھ نقدی یا سونا ہے، کیونکہ ہمیشہ گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کے پاس یہ سب ضرور ہوتا ہے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ یہ سب تمہارے دوستوں کا کیا ہوا ہے، اگر وہ زیور نہیں ملا تو مشکل ہو جائے گی، ہمارے پاس پیسے کم ہیں اور اگر ہم گزارا نہیں کر سکتے۔ وہ لڑکا میری باتوں میں آ کر اپنے دوستوں سے لڑنے لگا، جس کے نتیجے میں انہوں نے ہمیں وہاں سے نکل جانے کا کہا۔ ہم دونوں وہاں سے نکل کر کسی نئے ٹھکانے کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے۔ شام تک اس لڑکی نے مجھے کہا کہ میں ایک عورت کے پاس کبھی کبھی جاتا تھا، اس لیے اگر تم کہو تو وہاں لے چلوں، ہمارے پاس کچھ دن گزارنے کے لیے ٹھکانہ ہو جائے گا۔ مجھے پتہ تو چل گیا تھا کہ میں بھاگ کر کتنی بڑی غلطی کر چکی ہوں، لیکن اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا، اسی لیے میں فوراً مان گئی۔ مگر اگلے ہی لمحے اس لڑکے نے مجھے ایک بات بتائی جسے سن کر میری روح کانپ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی ٹھیک عورت نہیں ہے۔ میں سمجھ تو گئی تھی، مگر فی الحال بھروسہ کرنے کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایسی جگہوں پر جانے والے مرد کون سے اچھے ہوتے ہیں؟
مجھے اب شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اب مجبوراً اندھا اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ کچھ بھی ہو، بس رات گزارنے کے لیے کہیں لے جاؤ، اور مجھے تم پر یقین ہے۔ اس طرح ہم دونوں رات کے وقت اس عورت کے گھر پر پہنچ گئے، جہاں ہر طرف زرق برق لباس میں عورتیں گھوم رہی تھیں، مگر میں چپ چاپ وہاں سب کچھ دیکھتی رہی۔ رات سونے کے لیے اس عورت نے مجھے الگ کمرہ دیا، جبکہ لڑکے کو اس نے باہر بھیج دیا۔ مجھے بہت فکر ہوئی اور تھوڑا تھوڑا شک بھی کہ کہیں میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہونے والا ہے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے چپ چاپ تماشائی بنی سب کچھ دیکھتی رہی۔ صبح اٹھنے میرے سر پر پہاڑ گرا جب پتہ چلا کہ وہ لڑکا وہاں سے جا چکا تھا، اور اس عورت کی ہی زبانی مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ مجھے بیچ کر بڑی قیمت وصول کر چکا ہے، اور اب مجھے یہیں رہنا ہے، جس کے لیے میں تیار نہیں تھی۔ میں نے اس عورت کی منت کی کہ وہ مجھے یہاں سے جانے دے، لیکن وہ نہیں ماننے والی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ میرے مزید واویلا کرنے پر اس عورت نے مجھے بے دردی سے پیٹا اور کمرے میں بند کر دیا۔ اس کمرے میں بند ہوئے مجھے 15 دن ہو چکے تھے، اور میرا کھانا پینا بھی بند تھا۔ اس دن میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے بیٹھی باہر کا منظر دیکھتے ہوئے اپنی قسمت اور غلطیوں کو رو رہی تھی کہ اس عورت کے گھر ایک مانگنے والا سائل دروازے پر آیا۔ میں نے موقع دیکھ کر سائل کو کہا کہ اگر وہ مجھے یہاں سے نکلنے میں میری مدد کرے تو میں اسے بھاری قیمت دوں گی۔ وہ سائل یہاں آنے کا عادی تھا اور اسے یہاں کے بارے میں سب علم تھا، اسی لیے اس نے میری بات مان لی۔ اگلی رات مجھے کسی طرح اس گھر سے نکل جانے میں میری مدد کی، اور یوں میں اس گندی جگہ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ میرے پاس ایک آخری سونے کی چین بچی تھی جو میرے شوہر کی طرف سے مجھے پہلی رات تحفہ ملا تھا، اور وہ میں نے اب تک گردن میں پہنی ہوئی تھی۔ میں نے وہ نکال کر سائل کے حوالے کر دی اور خود آگے کی راہ لینے کا سوچا، مگر میرے پاس کوئی ٹھکانہ، کوئی تعلیم، کوئی پیسہ، سر چھپانے کے لیے چھت تک بھی نہیں تھی۔ اس لیے مجھے اس سائل کے ساتھ ہی کچھ دن کے لیے پناہ مل گئی، اور اس کے کہنے میں آ کر میں نے بھیک مانگنا شروع کر دی، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا، اور نہ مجھے کوئی مزید کام ملنا تھا، اور باہر کی دنیا بھی بہت خراب تھی، اس لیے مانگنے والا کام میرے لیے ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ مجھے کبھی کبھی شدت سے احساس ہوتا تھا کہ یہ سب میرے اس گناہ کی سزا ہے جو میں نے اپنی دیورانی اور مرحوم سسر کے خلاف جھوٹ بول کر کیا، مگر میں پھر بھی خوش قسمت تھی کہ مجھے اپنی سچائی میں کچھ کہنے کا موقع اور معافی مانگنے کا موقع دنیا میں ہی میسر آ گیا تھا۔